لیکن واپس جاتے ہیں 6 مہینے کے بعد، 1 مہینے کے بعد پھر وجود تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہی گناہ، پھر وہی عادتیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ گناہوں کی جڑ کو ڈھونڈو، جڑ یہ ہے کہ تمہاری محفل بری ہے، جڑ یہ ہے کہ تمہارے دوست برے ہیں، جڑ یہ ہے کہ تمہارا ماحول برا ہے۔ یعنی گھر میں تو نجاست ہے لیکن ہم پاک ہونا چاہتے ہیں۔ جب تک اپنے اطراف کو برائی اور بھلائی میں نہیں ڈھالو گے، جب تک اپنے اطراف سے گندگی کو صاف نہیں کرو گے، کبھی بھی اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتے۔ اب سنیے واقعہ سیدۃ النساء العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ ان کی زندگیوں سے سبق سیکھیے، ان کی زندگیوں سے اپنی زندگیوں کی راہیں بنائیے۔ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، کس طرح اپنے گھروں میں ہدایت کا بیج بوتے تھے۔ فرماتے ہیں جب بی بی کی شادی ہوئی تو نبی خدا نے مولا علی کو کہا کہ یا علی، آپ کرائے پر بھی کوئی نہ کوئی گھر لیجئے، کیونکہ میں بیٹی رخصت کر رہا ہوں۔ اسی گھر میں رخصتی ہو یہ اچھا نہیں لگتا، کم از کم تھوڑا سا دور میرے گھر سے گھر لیجئے تاکہ وہاں سے لے کر اس گھر تک رخصتی ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے۔ مولا علی نے چھوٹا سا گھر لیا۔ آج مولا کے گھر کو مسجد سے ملایا گیا ہے، بی بی کی رخصتی ہو جاتی ہے، اور نبی نے جناب زہرا کو ایک جوڑا دیا تھا۔ گھر میں فاقے تھے، پیسے نہیں تھے، لیکن بیٹی کو شادی کے لیے جو جوڑا دیا وہ جوڑا انتہائی بہترین جوڑا تھا۔ اب نبی کے پاس تو پیسے نہیں تھے، جوڑا آیا کہاں سے؟ فرماتے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی زندگی میں اپنی ایک سہیلی کو اپنا جوڑا دیا تھا اور کہا تھا اگر میں زندہ نہ رہوں اور میری بیٹی کی شادی ہو تو میری طرف سے اسے یہ ہدیہ کر دینا۔ تو جیسے شادی ہونے والی تھی وہ جناب خدیجہ کی جو سہیلی تھی مومنہ آ گئی، جوڑا لے کر جناب رسول خدا کو دیا۔ جیسے جناب رسول خدا کو جوڑا دیا، جناب زہرا نے زیب تن کیا۔ شادی کے بعد اکثر ہمارے پاس تو رواج یہ ہے کہ بیٹیاں ہمارے گھر آتی ہیں، لیکن نبی کی سنت یہ نہیں ہے۔ ایک دن شادی کروائی، دوسرے دن خود بیٹی سے ملنے گئے کہ ملنے جاؤں اپنی بیٹی سے۔ کہ جیسے جناب زہرا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، نبی خدا کیا دیکھتے ہیں؟ جناب زہرا نے پرانا سا لباس پہنا ہوا ہے، پھٹا لباس، پرانا لباس، سادہ سا لباس پہنا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تعجب سے بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی آپ نے نیا لباس کیوں نہیں پہنا؟ شادی کا پہلا دن ہے، کم از کم نیا لباس پہنتی، یا آپ نے پرانا لباس کیوں پہنا ہے؟ جناب زہرا فرماتی ہیں بابا میں نے اس لباس کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا ہے۔ اب نبی جانتے ہیں لیکن ہمارے لیے سوال کر رہے ہیں تاکہ مسلمان جناب زہرا کی معرفت کو حاصل کر سکیں۔ دیکھیے مولا علی کو وقت ملا ممبر پر نہج البلاغہ کے بیان کرنے سے، علوم کے بیان کرنے سے، کہ لوگوں کے دلوں میں علی کی فضیلت اجاگر ہو گئی، لیکن جناب زہرا کیونکہ گھر کے اندر تھی، بی بی کی فضیلت کو معصوموں نے اجاگر کیا ہے۔ فرماتے بیٹی پھر بھی بتاؤ تم نے جوڑا کہاں کیا ہے؟ اکثر خواتین اپنے اچھے کپڑے رکھ دیتی ہیں کہ کہیں شادی ہو بیاہ ہو تو اپنا اچھا کپڑا وہاں پر پہن کر جائے، تو شاید یہ تصور پیدا ہو کہ بی بی نے اس لیے رکھ دیا ہے کسی شادی میں جانا ہوگا کہ وہاں پر جا کر میں پہن کر جاؤں گی۔ نبی خدا نے اصرار کیا بیٹی وہ جوڑا تم نے کہاں کیا؟ تم آج شادی کا پہلا دن ہے، وہ جوڑا پہن لیتی۔ جناب زہرا فرماتی ہیں بابا کل رات ایک سائل دروازے پر آیا تھا اور اس نے کہا تھا ہے کوئی غریب کو لباس دینے والا؟ میرے گھر میں میری بیٹی کے پاس لباس نہیں ہے کوئی لباس دینے والا؟ کہتی بابا میں نے وہ لباس خیرات خدا میں دے دیا۔ اب نبی ہیں لیکن سوال عجیب کرتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ چیزیں بتائی جائیں۔ فرماتی ہے بیٹی تم نے وہ لباس کیوں دیا؟ یہ لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے آپ تو یہ بھی دے سکتی تھی، فقیر کی کمی اسی سے پوری ہو جاتی، لیکن شادی کا جوڑا کیوں دیا؟ سب سے بڑی بات وہ جناب خدیجہ کی نشانی تھی، ماں کی نشانی کو خیرات خدا میں کیوں دیا؟ جناب زہرا مسکرا کر فرماتی ہیں بابا اگر میں یہ لباس دیتی تو قیامت